الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ آخری نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تصلوا علی الصلاة البطراء، مجھ پر کٹا ہوا درود پاک نہ پڑھا کرو۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کٹا ہوا درود پاک کیا ہے؟ ارشاد فرمایا تقولون اللہم صلی علی محمد وتمسکون، نامکمل درود یہ ہے کہ تم میری آل پر درود نہ پڑھو اور صرف کہو اللہم صلی علی محمد پھر رک جاؤ۔ فرمایا اس کے بجائے یوں پڑھا کرو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ عاشق صحابہ و اہل بیت اعلیٰ حضرت سلام رضا میں لکھتے ہیں ان کے مولا کی ان پر کروڑوں درود، ان کے اصحاب و عطرت پہ لاکھوں سلام۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر ان کے رب کی طرف سے کروڑوں درود، کروڑوں رحمتیں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ پر بھی لاکھوں سلام، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد پر بھی لاکھوں سلام۔ پار ہائے صحف غنچہ ہائے قدس، اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جگر کے ٹکڑے جو ہیں آئے ہیں ان پر لاکھوں سلام۔ اللہ یہ سال ہمارے لیے برکت والا کرے، پچھلے گناہوں کی معافی عطا فرما دے اور نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے۔ ماہ محرم الحرام، ماہ محرم شریف جب بھی آتا ہے تو اہل بیت اطہار کی یاد کو ساتھ لاتا ہے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیاروں کی یاد کو ساتھ لاتا ہے۔ تو خاندان مصطفیٰ یہ پروگرام لیے میں حاضر ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا خاندان آدم علیہ السلام سے لے کر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک، اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر شہید کربلا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ تک۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کے آبا و اجداد، آپ کے والد، پھر آپ کی شہزادیاں، آپ کے شہزادے، آپ کے چچا، آپ کی پھپھیاں، آپ کی ازواج پاک۔ یاد رکھیں اہل بیت میں گھر والے، اہل بیت مینس گھر والے، گھر والوں میں ازواج بھی، وائف جو ہیں وہ بھی شامل ہوتی ہیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پاکیزہ ازواج، ان کا تذکرہ بھی انشاءاللہ ہم سنا کریں گے، اور پھر ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے جو میدان کربلا آئے ان کا تذکرہ بھی سنیں گے۔ یاد رکھیں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو سب سے افضل پیدا کیا، سب سے افضل گھرانے میں پیدا کیا۔ اعلیٰ حضرت کا ایک شعر آپ کو سناتا ہوں۔ یہی بولے سدرا والے چمن جہاں کے چھالے، چمن جہاں کے چھالے۔ میاں علیہ السلام کو سدرہ والا کیوں کہتے ہیں؟ کہ آپ سدرۃ المنتہا آپ کا آخری مقام تھا۔ اعلیٰ حضرت لکھ رہے ہیں یہی بولے سدرا والے چمن جہاں کے تھالے، سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے یک نے یک بنایا۔ یہ تو ہے اعلیٰ حضرت کا شعر، اور اعلیٰ حضرت کے عاشق میرے پیر و مرشد مولانا الیاس قادری صاحب آپ کیا لکھتے ہیں؟
تو خدا کے بعد بہتر ہے سبھی سے میرے سرور، ہے سبھی سے میرے سرور، تیرا ہاشمی گھرانہ آقا، تیرا ہاشمی گھرانہ، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر نور پر کھڑے ہوئے، فرمایا میں کون ہوں؟ لوگوں نے عرض کیا آپ اللہ کے رسول ہیں۔ فرمایا میں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ہوں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رضی اللہ عنہما۔ اللہ پاک نے مخلوق پیدا کی تو مجھے بہترین مخلوقات میں رکھا، پھر مخلوق کے دو گروہ کیے تو مجھے بہتر گروہ میں رکھا، پھر خاندان بنائے تو مجھے بہتر خاندان میں رکھا، پس میں تمام اللہ کی مخلوق سے خود بھی بہتر اور میرا خاندان بھی سب خاندانوں سے افضل ہے۔ تو خدا کے بعد بہتر ہے سبھی سے میرے سرور، ہے سبھی سے میرے سرور، تیرا ہاشمی گھرانہ مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، سورہ شعراء کی آیت نمبر 217، 218، 219۔ اور اس پر بھروسہ کرو جو عزت والا رحم فرمانے والا ہے، جو تمہیں دیکھتا ہے جب تم کھڑے ہوتے ہو اور نمازوں میں تمہارے دورہ فرمانے کو دیکھتا ہے۔ تو مفسرین کرام نے ان آیات سے ہمیں کیا سمجھایا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے تمام آبا و اجداد آدم علیہ السلام سے لے کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام تک سب مومن ہیں۔ بڑے پیارے اشعار کسی نے کہے، نگاہ غور سے دیکھو ذرا آدم کی پیشانی، نظر آتی نہیں کیا ایک خاص الخاص تابانی؟ یہی جلوہ ہے تخلیق جہاں کی علت غائی، اسی کی روشنی ہے دیدہ ہستی کی بینائی، یہی وہ نور ہے جس سے زمانہ جگمگائے گا، یہی آدم کا رتبہ عرش اعظم تک اٹھائے گا۔ نشان اسلام کا اللہ نے عالم میں رکھا ہے کہ نور احمدی پیشانی آدم میں رکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سب سے افضل، آپ کا خاندان سب سے افضل۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نسب شریف، شجرہ مبارکہ، اللہ اکبر، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لؤی بن غالب بن فہر بن مالک بن نظر، کنانہ، خزیمہ، مدرکہ، الیاس، مزر، نزار، معدن اور عدنان۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے والد کی طرف سے یہ نسب ہے۔ والدہ کی طرف سے جو آپ کا نسب شریف ہے وہ کلاب بن مرہ سے جا کر 7ویں پشت میں ملتا ہے۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے افضل و شان عطا فرمائی، تو خاندان بھی سب سے افضل و اعلیٰ عطا فرمایا۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے میرے مصطفیٰ کریم کی۔ وہ نور احمدی جس سے شرف تھا روئے آدم کا،
ہدایت کے لیے تاریکیوں میں پے بپے چمکا، جناب شیس کا روئے مبارک اس سے روشن تھا، یہی ادریس کی لوہے جبیں پر جلوہ افغن تھا، اسی کے دم سے مرسل کا شرف تھا نوع انسان میں، یہی قبلہ نما تھا نوح کے بیڑے کے طوفان میں، اسی نے غرق ہونے سے بچائی کشتی ہستی، ہوئی آباد اسی کے دم سے پھر اجڑی ہوئی بستی۔ سبحان اللہ۔ میرے نبی کا ذکر خیر انجیل میں، توریت میں، زبور میں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام ابراہیم علیہ السلام کی دعا، اللہ اکبر۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جو آبا و اجداد ہیں، کچھ ان کا تعارف آج ہم سنیں گے۔ عدنان، یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ عدنان کا کیا مطلب ہے؟ بہت سارے لوگ نام عدنان رکھتے ہیں، بڑا پیارا نام ہے، عدن سے بنا ہے، دیر پا، مضبوط، اسٹرانگ۔ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں شیطان کے شر سے بچانے کے لیے مضبوط فرشتوں کی حفاظت میں رکھا، اس لیے مشہور ہوئے عدنان کے نام سے۔ بڑی ان کی پرسنالٹی تھی، بڑی شخصیت کے مالک تھے، بہت جرت والے تھے، بہادری والے تھے، سخاوت کے دریا بہانے والے تھے، مجبوروں کی اور مظلوموں کی مدد کرنے والے تھے۔ کہا جاتا ہے یہ حضرت عدنان رضی اللہ تعالی عنہ میرے نبی کے آبا و اجداد میں سے جو ہیں، انہوں نے سب سے پہلے کعبے کو چمڑے کا غلاف پہنایا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے آبا و اجداد میں حضرت عدنان رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے ہیں معد۔ معد کا کیا مطلب ہے؟ ہر وقت جنگ کرنے کے لیے تیار۔ یہودیوں سے آپ نے جنگیں بہت کی اور ہمیشہ کامیاب لوٹتے، اور یہ سب برکت تھی میرے نبی کے نور کی جو ان کی پیشانی میں چمکتا تھا۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے آبا و اجداد میں سے حضرت معد کے بیٹے ہیں نزار۔ اس کے کیا معنی ہیں؟ قلیل، یعنی آپ جیسے آپ کے زمانے میں کوئی نہیں تھے، آپ اپنے زمانے میں یکتا تھے، ٹھیک ہے؟ جب بھی آپ کسی بادشاہ کے دربار میں جاتے تو آپ کی پرسنالٹی کو دیکھ کر بادشاہ خود آگے بڑھ کر آپ کا احترام کرتا۔ ذہین بہت تھے، عقل مند بہت تھے، حسین بہت تھے۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے آبا و اجداد میں نزار کے بیٹے ہیں مضر، سفید رنگ کے، بہت میٹھی آواز والے، نور مصطفیٰ کی برکت سے حسین بہت تھے، ذہین بہت تھے، عقل مند بہت تھے، اور بڑا حکمت بھرا کلام کیا کرتے تھے۔ آپ کے حکمت بھرے اقوال میں یہ بھی ہے، بہترین بھلائی وہ ہے جو فوری کی جائے۔ آپ کے اقوال میں سے یہ بھی ہے، اپنے نفس کو مشکل باتوں کا عادی بناؤ اور خواہشات سے اس کا رخ پھیر لو۔ حضرت الیاس، یہ حضرت مضر کے بیٹے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جد امجد، آپ کے آبا و اجداد میں سے۔ یہ بھی بڑے خوبصورت تھے، بہت سخی تھے، محبت کرنے والے تھے، قبیلے کے سردار تھے، لوگ اپنے معاملات آپ کے پاس لایا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ قربانی کے اونٹ بیت اللہ شریف میں سب سے پہلے بھیجنے والے آپ ہیں۔ آپ نے ہی بیت اللہ میں نصب کیا تھا حجر اسود کو۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے آبا و اجداد میں سے ایک بزرگ ہیں مدرکہ، جو کہ حضرت الیاس رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے ہیں۔ اور مدرک کا کیا مطلب ہے؟ حاصل کرنے والا۔ آپ نے اپنے آبا و اجداد کے فضل و کمال کو حاصل کر لیا، اس لیے آپ کو کہا جاتا ہے مدرکہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے آبا و اجداد میں ایک بزرگ ہیں خزیمہ، بہت احسان کرنے والے تھے، بہت انعام کرنے والے تھے، اس لیے آپ کا نام خزیمہ ہوا۔ اور ان کے بیٹے ہیں کنانہ۔ کنانہ کہتے ہیں ترکش کو، جس کے اندر تیر رکھے جاتے ہیں اس کو ترکش کہتے ہیں۔ ترکش تیروں کو اپنے اندر چھپا لیتا ہے، تو آپ نے اپنی ساری قوم کو اپنے کرم کے دامن میں چھپا لیا، اس لیے آپ کنانہ کے نام سے مشہور ہوئے۔
تو خدا کے بعد بہتر ہے سبھی سے میرے سرور تیرا ہاشمی گھرانہ مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے آب و اجداد کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ نضر بن کنانہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا نام تھا قیس۔ نظر کہتے ہیں سرخ سونے کو، کیونکہ حسین بہت تھے، چمک دمک بہت تھی چہرے میں، اور ان کی اولاد بھی غریبوں کو بہت نوازتی تھی، مسافروں کی بہت خدمت کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر ان کے آگے بیٹے ہیں مالک بن نضر۔ مالک اس لیے کہتے تھے کہ عرب کے بادشاہ تھے اور آپ کا شمار عرب کے عظیم سرداروں میں ہوتا تھا۔ اچھا، آگے ان کے بیٹے ہیں فہر۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں انہیں اللہ پاک نے بہت کمال عطا فرمایا۔ ان کا لقب قریش ہے، اور اب ان کی اولاد قریشی یا قریش کہلاتی ہے۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جد امجد میں غالب بن فہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی ہیں، یہ بھی بڑی شان والے تھے۔ لؤی بن غالب یہ بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے آب و اجداد میں سے، بہت حلم والے، حکمت والے، ذہین، فتین، جو کہتے آپ کا کہنا لوگوں میں زر مثل ہو جاتا۔ سبحان اللہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے آب و اجداد میں کعب بن لؤی رضی اللہ عنہ یہ بھی ہیں، بہت شرف والے، بہت تواضع کرنے والے، لوگوں کو جمعے کے دن سب سے پہلے آپ نے جمع کیا۔ اس وقت جمعے کو کہا جاتا تھا یوم عروبہ۔ یہاں تک کہ اسلام آیا تو اب لوگ ویکلی نماز جمعہ کے لیے جمع ہونا شروع ہوئے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاشمی گھرانے میں، آپ کے آب و اجداد میں حضرت مرہ بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں، دشمن کے مقابلے میں بہت سخت، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نسب میں چھٹے دادا ہیں، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے بھی چھٹے دادا ہیں۔ یعنی صدیق اکبر کا یہاں جا کر نسب جو ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے مل جاتا ہے۔ انشاءاللہ مزید کلام سنیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں خاندان مصطفیٰ کی برکت نصیب فرمائے، آمین، بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔